اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تو بتا یخرج حی من المیت، مردہ سے زندہ کو، اور پھر زندہ مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے۔ اب پھر دیکھیے لالہا اٹھی فرسٹ، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کیا ہو گیا، پھر دھیرے دھیرے ایک دم سوکھ جاتی ہے۔ تو تم آئے دن دیکھ رہے ہو، بتاؤ اس میں تمہیں کوئی نشانی نہیں ملتی؟ ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے۔ کون کر رہا ہے یہ؟ ظاہر ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے نا، یہ کہ ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ فانا کیا ترجمہ؟ فانا توفکون، تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو۔ ہم نے ترجمہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تم کہاں پگلائے جا رہے ہو؟ یہ پاگل پنا، تو کہاں پگلائے جا رہے ہو؟ وہ فقہ عقل کے معنی عقل کا الٹ جانا، وہ فقہ عقل معنی عقل کا الٹ جانا، کہاں پگلائے جا رہے ہو؟ توحید کی نشانی، زبردست نشانی تم دیکھ رہے ہو اپنے نگاہوں کے سامنے، اور تم انکار کر رہے ہو، کہاں پگلائے جا رہے ہو؟ انڈے کو مرغی سے، مرغی سے انڈے کو، وہ مشہور مثال ہے، بالکل مشہور مثال ہے، بچوں کا انڈے سے، مرغے کو مرغے کے انڈے سے، اور مشہور مثال ہے کہ نہیں؟ لیکن اس سے زیادہ یہ انڈے سے مرغے سے وہ نہیں، وہ مرغی پتہ نہیں رکھتے تھے کہ نہیں، بولے مرغی رکھتے تھے کہ نہیں، بولیے مولانا۔ یہ سب نہیں کرتے تھے، وہ تو پالتے کیا تھے، اونٹ وغیرہ پالتے تھے، اور پھر زمین یہ مشاہدہ کرتے تھے، زمین میں بارش وغیرہ کا مشاہدہ کرتے تھے، اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فالق الاصباح۔ اب دیکھیے اور دلیل دی ہے، یہ سب آفاقی دلائل ہیں، آفاقی دلائل نگاہوں کے سامنے ہیں، کیا عالمی ہو گئی ہے دلائل، جی بالکل، انسان پوری انسانیت کے لیے نا، ساری انسانیت۔ فالق الاصباح، وہ صبح کو نکالتا ہے۔ مولانا کا ترجمہ بڑا عمدہ ہے جی، پردے شب کو چاک کر کے صبح نکالتا ہے، ہاں، پردے شب کو چاک کر کے صبح نکالتا ہے، فالق الاصباح۔ اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا۔ اب بتا دیجئے، رات تھی ہمیشہ رہتی، انسان کی زندگی دو بھر ہوتی، دن ہمیشہ رہتا، تھک جاتا، انسان پریشان ہو جاتا۔ تو دن اور رات دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم الشان نشانیاں ہیں، اور یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمارے بتوں نے یہ سب کیا، کہہ نہیں سکتے، تسلیم کرتے ہیں۔ یہ مشرکین بڑے ہوشیار، سمجھ لیجئے، مشرکین اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتے، نہیں ہمارے بت نے نا، اس کو تسلیم کرتے تھے کہ ہاں صبح نکالنے والا، شام لانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور شمس اور قمر کو کیا بنایا؟ حسبان۔ حسبان کا ترجمہ کیا کیا؟ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے۔ نہیں، وہ شمس والقمر حسبانہ، چاند اور سورج کو کیا بنایا؟ سورج کے طلوع و غروب کا حساب حساب بتائیے، حساب مقرر کیا۔ حساب مقرر کیا، بتائیے ذرا سا۔ محمود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج چاند خدا ہے، سورج چاند کو خدائی میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، یہی نا؟ مشرک قومیں جو ہیں سورج چاند کو خدائی میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، ستاروں کو خدائی میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن آپ دیکھو داسا، مجھے کہہ رہا تھا، دیکھو غور کرو بھائی، کہ سورج اور چاند کتنے پابند ہیں خدا کے احکام کو، دیکھو تم، ایک سیکنڈ سورج کے طلوع ہونے کا جو وقت مقرر ہے اس میں وہ تاخیر کر سکتا ہے، اس کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ غروب ہونے کا جو وقت متعین ہے اس کے خلاف ورزی سورج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ جن کو تم خدائی میں شریک کر رہے ہو، دیکھو کتنے پابند ہیں، کتنے بڑے غلام ہیں، پوری کائنات میں ان سے بڑا غلام کوئی ہے ہی نہیں، اب تم جو خدائی میں شریک ٹھہرا رہے ہو۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، کیا ترجمہ ہے؟ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، ٹھہرائے ہوئے اندازے، اندازہ لگایا اس نے، اور بلکہ آپ یوں کرتے ہیں وہ اس کی سیٹنگ ہے، عزیز علیم کی سیٹنگ ہے، وہ سیٹ کیا ایسا سیٹ کر دیا ہے نظام کو، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ چلیے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہ سب نشانیاں خدا کی قدرت کی، اس کی حکمت کی، اس کی دانائی کی، اس کی یکتائی کی، سب نشانیاں ہیں، ذکر کر رہا ہے۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے آیتوں کو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی۔
उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। जो इल्म रखते हैं या जो जानना चाहते हैं, दोनों तर्जमा हो सकता है। जो इल्म रखते हैं उनके लिए खोल दिया, और जो जानना चाहते हैं, जो जानना चाहे उसके लिए निशानियां हैं। गौर करें तो फिर वो कहाँ तक पहुँचेंगे? खुदा की एकताई तक पहुँचेंगे। वही एकता है जी, वही कुदरत रखता है, उसी ने सब कुछ किया। चलिए आगे, और भी दलाल दे रहा है। जिसने अब एक मुतनफ़िस से तुमको पैदा किया। अब ये जो है ना कायनात को पेश किया, जिसको कहते हैं आफाकी दलाइल। आफाकी दलाइल मुशाहदात जिनको इंसान करता है। फिर कह रहा तुम अपने को देखो, चलो कायनात तुम अपने वजूद पर गौर करो। वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उसी ने तुमको एक नफ्स से पैदा किया, एक नफ्स से सबको पैदा किया है। फमुस्तक़र व मुस्तौदा, फिर क्या होता है इंसान? अब आप सोचते हैं फमुस्तक़र व मुस्तौदा, इंसान क्या तर्जुमा किया है? फिर मुस्तक़र, हर एक के लिए एक जाए करार है। एक जाए करार है। हर एक के लिए एक जाए करार से मुराद क्या है? दुनिया की जिंदगी। दुनिया की ज़िंदगी, यानी कुछ दिनों के बाद उसकी पैदाइश होती है, दुनिया में रहता है, फिर उसके बाद कब्र के हवाले। मुस्तौदा, मुस्तौदा माने स्टोर, विश्व बोलते मुस्तौदा, आजकल बोलते मुस्तौदा स्टोर। फिर कब्र के हवाले हो जाता है, ज़मीन के हवाले हो जाता है। एक मफ़हूम देखिए ये है, एक मफ़हूम ये है जो हमारे खान साहब ने बताया। और क्या मुस्तक़र मुस्तौदा माने? देखो ये तुम सोचो, एक नफ्स से पैदा किया, मुस्तक़र माँ के रहम में इस्तिक़रार होता है, और फिर तुम देखो किस तरह अल्लाह ताला माँ के रहम में परिश तुम्हारी कर रहा है, किस तरह। और फिर ज़मीन के हवाले, यानी तुम्हारी पैदाइश होती है। किसी चीज़ में तुम्हारी माँ की कुदरत, तुम्हारे बाप की कुदरत, या तुम्हारी अपनी मंशा किसी चीज़ में है शामिल? नहीं। वो जिस तरह चाहता है रहम आदर में तुम्हारी तस्वीर करे, जैसा कि सूरह उसमें है आलिम हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, जिस तरह फिल अरहाम कैफ़ यशा, वो है जो रहम मादर में जिस तरह चाहता है इंसान की सूरत गरी करता है। तुम सोचो, किसी का अमल दखल है, किसी का नहीं, जो शक्ल चाहे उसने बनाई। और फिर दो ये नुत्फ़ा, मामूली नुत्फ़ा, किस तरह अल्लाह ताला बढ़ा रहा है, किस तरह वो कारीगरी उसकी तरफ देखो। ये तुम्हारे शुरका कर रहे हैं, हरगिज़ तुम खुद, तुम्हारा इकरार है यार। बड़े होशियार, देखिए ये सब का एतराफ़ है। ये सारी चीज़ जो बयान की जाए, किसी एक का भी ऐसा नहीं कोई इनकार कर दे, क्योंकि उनके मुसल्लमात में से हैं, ये मुसल्लम हैं उनके उसूल। ये ज़ाब्ता मान रहे हैं, कुदरत का जो ज़ाब्ता बयान हो रहा है सबको तस्लीम करते हैं। गलती कहाँ है? बोलिए कहाँ गलती है? अपने मुसल्लमा अक़ीदे के ख़िलाफ़ कि सब कर रहे सब उसका, लेकिन जहाँ शुक्रगुजारी की बात आती तो फ़ौरन बुतों के सामने, बस ये गड़बड़ी है। मौलाना यहाँ से मुराद अल्लाह के सिफात में शिरक हो गए। हाँ, जाहिर है अल्लाह की सिफ़ात है, उसकी खालकियत है जी, उसको सिफ़ात में शिरक हो रहा है। और चलिए, क़द फ़स्सलनात लिक़ौमिन यफ़क़हून, हमने आयतों खोल कर बयान कर दिया। किस लिए? किन लोगों के लिए? इस बसीरत रखते हैं, जो समझना चाहते हैं, जो भी समझना चाहते हैं। कायनात में जो दलाइल बिखरे हुए हैं, किस चीज़ के दलाइल? अल्लाह की वहदानियत और एकताई के, वो बिखरे हुए दलाइल हैं, हमने खोल कर बयान कर दिया। इस पर भी कुछ लोग हो कदम मोजज़ा दिखे, मोजज़ा नहीं है क्या? तुम ही बताओ, ये मोजज़ा नहीं है कि इंसान माँ के रहम में परवरिश पा रहा है? ये मोजज़ा नहीं है क्या? उसमें माँ के पेट में जुर्सुमा को हवा चाहिए, पानी चाहिए, ग़िज़ा चाहिए कि नहीं, फराहम कर रहा है। ये मोजज़ा नहीं तुमको नजर आ रहा है? बाबा का तो मोजज़ा दिखाओ, मोजज़ा दिखाओ। चलिए, और फिर अभी और चल रहा है, वहुवल्लज़ी, और वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर इसके ज़रिए से हम किस्म की नबातात उगाए, फिर इससे हरे हरे खेत और दरख्त पैदा किए, फिर इनसे तय बरतय चढ़े हुए दाने निकाले, और खजूर के शोकफों से फलों के गुच्छे पैदा किए, जो बोझ के मारे झुके पड़ते हैं, और अंगूर, जैतून और अनार के बाग लगाए, जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं भी है, और फिर हर एक की खुसूसियात जुदा जुदा भी है। ये दरख्त जब फलते हैं तो इन में फल आने और फिर उनके पकने की कैफियत ज़रा गौर की नज़र से देखो। इन चीज़ों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। ये देखिए दलाइल, देखा आपने किस किस तरह दलाइल दे रहा है। तो हाँ, मुझे दलाइल देता है
किस लिए? ताकि ईमान लाएं, यही ना। मोज़ात के तलबगार हैं, मोज़ा नहीं दिखा रहा है, बल्कि क्या, कुदरत की निशानी दिखा रहा है कि उसी ने आसमान से बारिश की। फिर बारिश होते ही क्या होता है, मुख्तलिफ पौधे उगते हैं, ठीक, मुख्तलिफ पौधे। ज़मीन एक ही है, उस ज़मीन में पौधे मुख्तलिफ हैं। एक खेत में गन्ना बो दिया गया है, अंगूर बो दिया गया, खजूर है, ठीक, खेत वही है, मुख्तलिफ टुकड़े उसके हैं। उसी में फिर मिर्चें भी लगा दी गई, पानी वही है, ज़मीन वही है, हवा वही है, देखो, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ें पैदा, क्यों पैदा हो रही है, कैसे पैदा हो रही है? सब अल्लाह की, ये सब निशानियाँ हैं, अल्लाह कुदरत की निशानियाँ हैं। तुम देखो पानी वही ना है, लेकिन वही पानी किसी में तलखी पैदा कर दे रहा है, वही पानी किसी में मिठास पैदा कर दे रहा है। खजूर की लज्जत अलग है, अंगूर की लज्जत अलग है, जैतून की लज्जत अलग है। तुम देखो, ये तुम देखते नहीं हो। और फिर देखो किस तरह तहबता, वो भी एक तहबता, देखो अंगूर फलता है, उसके बेल है और फल जिस अंदाज से लगता है, देखो खजूर के फल जिस अंदाज से लगते हैं, तुम देखो, तुम देखते नहीं हो। और फिर इस पर देखिए महमूद भाई का उन्ज़ुरू इला समरिही, देखो जब फल लगता है, देखो अभी केरियां लगी, फिर देखो किस तरह बढ़ने लगता है। तुम बढ़ाते हो क्या? तुम बढ़ाते हो? कह देंगे आज इंजेक्शन देकर बढ़ा रहा है। बोलिए, उधर से छेड़छाड़ इंसान कर रहा है, इस जितनी बीमारियां पैदा हो रही है कुदरत से छेड़छाड़ करने की वजह। बोलिए, कह देंगे कि नहीं इंजेक्शन हम बढ़ा देते हैं। अरे बढ़ाओ, तो कुदरत से छेड़छाड़ करोगे, उसका नतीजा भुगतोगे। तो किस अंदाज से देखिए कुदरत ले चल रही है। उन्ज़ुरू इला समरिही, फल को देखो, फल को देखो जब फलता है, और भी किस तरह पकता है उसको तुम देखो। उन्ज़ुरू इला समरिही आसमान वह नहीं, तुम देखो जब धीरे धीरे फल बड़ा होता है, इमरान, बड़ा होते होते एकदम बड़ा हो जाता है, फिर क्या होती, शाख क्या हो जाती है, झुक जाती है, फल झुक जाता है, दरख्त झुक जाता है, शाखें झुक जाती हैं। और तुम इंसान हो, कितनी कुदरत की रानाइयाँ, कितनी नेमतें हासिल हैं, और नेमतें पाकर तुम अकर रहे हो, नाशुक्री कर। बताओ, एक दरख्त तुम नहीं देखी। इन्न फी ज़ालिक लायात, निशानियाँ कितनी कुदरत की निशानियाँ हैं। तुम कहाँ भाग कर जाओगे? तुम कहते हो मौजज़ा दिखाओ, और ये कम मौजज़ात हैं, देखो तुम गौर करो इस पर। अब ये पेश करने के बाद कहता है वजअलू लिल्लाहि, ये तो कुदरत के करिश्मे हैं, उसके जलवे हैं, उसकी एकताई के जलवे हैं पूरी कायनात में, ज़मीन से लेकर आसमान तक हर ज़र्रा उसकी एकताई का जलवा है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, वजअलू लिल्लाहि शुरकाअल जिन्न, इस पर भी लोगों ने जिनों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया, शरीक ठहरा लिया। वखल, हालांकि उनको अल्लाह ने पैदा किया। चलिए, हालांकि वो उनका खालिक है, और बेजाने बूझे इसके लिए बेटे और बेटियां तस्नीफ कर दी हैं, शिर्क कर डाला। हालांकि किसने बेटे बनाए? किधर? यहूद भी हैं, मुश्रिकीन भी। मुश्रिकीन ने बनाया बेटी किसको? फरिश्तों को। और नसारा ने बेटा बनाया किसको? हजरत ईसा को। और यहूद ने बेटा बनाया किसको? उज़ैर को। अब पता नहीं किस किस बनाया मुश्रिक कौम ने जी। कितना जो मुश्रिक कौम, मुसलमान कम नहीं है महमूद भाई, मुसलमान कम है क्या? अरे क्या क्या है, बहुत कम है, नहीं कम। इन्होंने ऐसे ऐसे शिर्क तस्नीफ कर डाले हैं। हाँ, और कहते हैं गौस, या गौस अल मदद। मैं हैदराबाद में था, हैदराबाद में जा रहा था 4 मिनट, हाँ गौस अल मदद। गौस अल मदद से मुराद क्या जानते हैं? पीरान पीर दस्तगीर। पीरान पीर दस्तगीर किनको बोलते हैं? बोलिए आप अशफाक भाई। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, पीरान पीर दस्त, ऐसे ऐसे किस्से। हज़रत गौसे आज़म बोलते हैं इनको ना। और अल्लाह ताला दोनों टहल रहे थे जन्नत में, अल्लाह ताला फिसलने को कहा या गौस दस्तगीर। अब बताइए, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितना बड़ा शिर्क, कितना घिनौना शिर्क। ऐसा शिर्क मुश्रिकीन नहीं कर थे, मैं बता देता हूँ। ये बड़े होशियार लोग थे यहाँ के, इस किस्म शिर्क वो कर सकते थे ना। ऐसा शिर्क नहीं किया है जैसा शिर्क हम लोग कर देते हैं। जोश में आकर कह देते हैं ना कि वही मुस्तवी अर्श था खुदा बनकर उतर आया मदीने में,
مصطفیٰ بن کر. اب بتائیے آپ، اب یہ بتائیے اس طرح شرک وہ کر سکتے تھے؟ نا، ان کا شرک بھائی بڑا عقلی ہے، سمجھیے آپ دیکھیے مختصر ہے، محدود ہے، اور جتنی بات سمجھ، لیکن جب سمجھ لیا انہوں نے، اتنا بڑا موحد کوئی ہوا؟ کوئی نہیں، اتنا بڑا موحد. اور آج تک سب کچھ جمیل بھائی عربوں میں ہے، لیکن توحید کا بہرحال ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن توحید عقیدہ ہاں مضبوط ہے. توحید کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ بولیے. اب آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے. توحید جو ہے ان میں یہ غیر معمولی چیز ہے، اور سب سے زیادہ مخالفت اس قوم نے کی ہے، کی کہ نہیں؟ لیکن جس ان کو سمجھ میں آ گیا، آپ کو یاد ہوگا وہ تاریخی واقعات، میں جاؤں گا تو پھر وہ گڑبڑ ہو جائے گا. چلیے آگے چلتا ہوں. حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. بدیع السماوات والارض، اب کہہ رہا ہے بدیع السماوات والارض. بدیع کے معنی، بدیع معنی بے نمونہ، پر کوئی نمونہ نہیں ہے، بغیر نمونے کے، کوئی پہلے سے ڈیزائن نہیں، کچھ نہیں، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا. محمود بھائی ایک انجینئر بناتا ہے تو پہلے ماڈل، تو بغیر ماڈل کے بنانے والا ہے وہ کسی کو محتاج نہیں ہے، بغیر ماڈل کے بنانے والا ہے. اور تم کہتے ہو اس کی خدائی میں کچھ لوگ شریک ہیں. انا یکون لہ ولد، آگے کہہ رہا انا یکون لہ ولد، کہاں سے اس کو بچی ہوگا بھائی؟ ہاں کہاں سے بیٹا بیٹی؟ ولد کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، بیٹا پر بیٹی پر بھی. ہاں ولد کا اطلاق بیٹے پر بھی، بیٹی پر بھی، واحد پر بھی، جمع پر بھی، سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے عربی زبان میں. تو اس میں ولد جو ہے وہ سب آ گئے، عیسائیوں کے عقیدے کی بھی تردید، مشرکین کے عقیدے کی بھی تردید ہو گئی. ولم تکن لہ صاحبہ، کہاں سے آ گئے بھائی جب اس کے بعد بیوی نہیں ہے؟ بھائی بغیر بیوی کے اولاد کہاں سے ہوگی؟ ولم تکن لہ صاحبہ. اور وخلق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے، اور وہ ہر چیز کو کا علم رکھتا ہے. اب کہہ رہا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ جن کا تعارف تو نے پڑھا، جن کا تعارف پڑھا، یہ تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے. لہذا فعبدوہ، اسی کی بندگی کرو. اسی کو ایک صفحہ تک جو تعلیم فعبدوہ، تعلیم اسی کی بندگی کرو. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز کا نگراں ہے. وکیل کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ ہر چیز کا کفیل ہے. کفیل ہے، کفیل کا ترجمہ. اور ہر چیز پر کارساز ہے. ہر چیز کارساز. ٹھیک ہے چلیے. لا تدرک الابصار، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی، بلکہ وہ نگاہوں کو پاتا ہے. نگاہ اس کو گھیر نہیں سکتی، وہ تمام نگاہوں گھیرے ہوئے ہے. وہ لطیف الخبیر، اور وہ باخبر، نہیں، لطیف کا ترجمہ باریک بھی ہے، باریک بھی ہیں اور خبر رکھنا. لطیف خبیر فرق ایک دن اور بتایا تھا. لطیف کے اندر گہرائی ہے، گہرائی جتنی ممکن ہو سکتی، جتنا تصور کر سکتا ہے انسان، باریکیوں تک جاتا ہے. وہ خبیر وسعت ہے. دونوں مفہوم آ گیا. وہ لطیف الخبیر. ایک مفہوم لطیف کا اور ہے جو ہمارے بعض، لطیف کے معنی عنایتیں کرنے والا، لطف و کرم کرنے والا. لطف، لطیف لطف سے ہے. لطف معنی لطف کرنے والا، یعنی کرم کرنے والا. خبیر ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب بصیرتیں آ گئیں. بصائر معنی روشنیاں آ گئیں، روشنی آ گئی ہے. اس طرح سے کھول کر توحید کی دلائل جو دی اس کے بقاعدہ یہ روشنیاں ہیں. فمن ابصر فلنفسہ، جو دیکھ لے، روشنی کو سمجھ لے، جان جائے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. جو اندھا بنا رہا، روشنی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو اس کا وبال اسی کو ہوگا. اور اے نبی کہہ دو مان علیکم بحفیظ، میں تم پر نگراں نہیں ہوں، محافظ نہ ہوں، داروغہ. بعض لوگوں داروغہ کا ترجمہ کیا ہوگا، پاسبان نہیں ہوں. ان کا کیا ترجمہ ہے؟ اور میں نہیں تم پر نگہبان. نگہبان. چلیے اب کہہ رہا ہے کہ اب سن لو. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم اس طرح آیتوں کو کھول کر بیان کر رہے ہیں. کس لیے؟ تاکہ وہ کہیں درستہ اے نبی تم نے پیغام پہنچا دیا. کھول کر بیان کرنے کے 3 مقاصد بیان کر دیے. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ دیں، اعلان کر ہاں تم نے پیغام پہنچا دیا. دوسری وجہ کیا ہے؟ وَلِنُبَيِّنَهُ، تاکہ ہم وضاحت کر دیں.
یہ جو آیتیں پیش کی گئیں اس کی وجہ سے ہم وضاحت کر رہے ہیں توحید کی، آخرت کی، رسالت کی. کس کے سامنے؟ ان لوگوں کے سامنے جو جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے وضاحت بیان ہے. اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اتبع، اے محمد اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو. ان سے اعراض کرو، مشرکین سے اعراض کرو. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو وعن المشرکین. کیا مطلب؟ نہیں یہی بات نہیں ہے. ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ دباؤ بڑھ رہا ہے بہت زبردست. کیا دباؤ بڑھ رہا ہے؟ اے نبی ہماری باتیں مانو. کہا جا رہا ہے کہ اے نبی وہی کی باتیں ماننا. ابھی اس دن میں تھا کہ کہہ دو لا اتبعوا اہواکم، میں تمہاری خواہشات نفس کی پیروی نہیں کر سکتا. یہاں اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا بلکہ وحی الہی کی پیروی کرو. چلیے، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے. بس کیا مطلب اس کا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اشْرَكُوا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اشْرَكُوا. بولیے. زبردستی نہیں، معجزات کے ذریعے جو ہے ان کو ایمان نہیں، توفیق نہیں ملے گی. معجزات وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اشْرَكُوا. اللہ چاہتا تو شرک نہیں کر سکتے تھے. کب نہیں شرک کر سکتے تھے؟ یعنی زبردستی کر دیتا، سب کو زبردستی جو ایمان مومن بنا دیتا، تو گویا ایمان کی حالت میں پیدا کر دیتا تکوینی طور پر. تو پھر یہ اس کائنات کا جو مقصد ہے پیدا کرنے کا وہ فوت ہو جاتا، فوت ہو جاتا. وہ تو پیدا کیا اور سب کو خلیفہ بنایا نا بھائی. انسان خلیفہ ہے. انسان زمین کی طرف نہیں ہے، آسمان کی طرف نہیں ہے، سورج چاند کی طرف نہیں ہے، غلام نہیں ہے. انسان کیا ہے؟ خلیفہ ہے، آزاد مخلوق ہے. تو اگر وہ زبردستی سے پھر آزادی چھین جاتی، انسان کی آزادی چھین جاتی اور آزادی دے کر آزمائش میں ڈالا اس کو. چلیے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. چلیے، کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان پر حوالدار ہو. بس ٹھیک ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ. اور اے ایمان لانے والوں، ہاں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. انہیں گالیاں مت دو، انہیں گالیاں مت دو. اب دیکھیے مسلمانوں خطاب ہو رہا ہے، گئے مسلمانوں، ان لوگوں کو گالیاں مت دو جن کو یہ مشرکین پوج رہے ہیں. یعنی ان کے دیوتاؤں کو برا بھلا مت کہو. تم نہایت سنجیدہ ہو، متین لوگ ہو، شرافت تمہارے اندر ہے. کسی کی دیوی دیوتا کو گالی تمہیں نہیں دینا ہے. یہ ہے، دیکھیے ایک طرف تو وہ زبردست مخالفت کر رہے ہیں مشرکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام منصوبہ بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو نکال باہر کرنے کا منصوبہ بن رہا ہے. مگر ایسے میں کہا جائے مسلمانوں تم جذبات کے رنگ میں نہ بہنا. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، وہ خود جو ہے الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں لیکن تم جواب جو ہے ان کو الٹا سیدھا مت دینا. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ان لوگوں کے معبودوں کو جن کو یہ ان معبودوں کو جن کو یہ پکار رہے ہیں گالی مت دینا کہ نتیجے ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالی دینے لگے. اس طرح یہ شرک کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں ان کے اعمال کو ہم نے مزین کر دیا ہے. پھر ان کو ان کے رب کے پاس جانا ہے، پھر ان کو خبر دے گا جو کر رہے تھے. لہذا تم کو گالی نہیں دینا ہے. یہ عظیم ترین آیت ہے. کس سلسلے میں؟ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کیا؟ کہ تم دعوت دو، تمہارا جو ہے لب و لہجہ سنجیدہ ہونا چاہیے. اگر وہ گالی دے رہے ہیں جیسا کہ اوپر آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود آیات الہی کے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں نا، مذاق اڑا رہے ہیں نا، مذاق اڑا رہے ہیں آیات الہی کا. تو کہا جا رہا ہے ایسا نہ ہو رد عمل میں کہ تم بھی ان کے بتوں کا مذاق اڑا. ایسا نہیں ہے، بتوں پہ تنقید تو کرنی ہے. کیوں ان کو پوچھتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ یہ ہے کہا رہا ہے نہیں، تنقید زیادہ زیادہ یہی کرتا ہے. کیوں تم ان کو پوچھتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ کیوں ان کو پوچھتے ہو جن کے پاس جو بے بس ہیں، کمزور ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان؟ یہی نہ کہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ کہتا ہے؟ حالانکہ میں عرض کروں
اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوگا. دور جاہلیت میں بھی بعض لوگ جو شرک نہیں کر رہے تھے، اسلام تو تھا ہی نہیں ان کے سامنے، ہدایت نہیں تھی، لیکن وہ شرک سے بیزار تھے. ایک شاعر ہے، شاعر وہ کہتا ہے ربن یبول صولبان براسہ فقد ہان من بالت علیہ ثعلب. وہ رب ہو سکتا ہے جس پہ لومڑیاں پیشاب کرتی ہیں. بدترین ہے وہ شے جس پہ لومڑیاں پیشاب کرتی ہیں. یہ دیکھیے تعبیر ان کے ہاں تھی. کیا یہ تعبیر قرآن مجید نے استعمال کیا ہے کہیں؟ حالانکہ ان کے ہاں یہ کلام میں موجود ہے، دور جاہلیت کے کلام میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شاعر آیا ہے، ایسا نہیں، وہ اس زمانے کا شاعر ہے، اور یہ تعبیرات ہیں، لیکن قرآن مجید اس کو بالکل نہیں استعمال کیا ہے. کیوں؟ حالانکہ غلط نہیں ہے. بھائی آپ بھی دیکھتے ہیں کہ مورت پڑی ہوئی ہے، بت ہے، کتا آتا ہے، ٹانگ اٹھاتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں میں، اس کے ناک میں، اس کے منہ میں، کرتا ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا ہم ان کے سامنے کہیں ارے کیوں پوچھتے ہو؟ وہ معبود وہ ہو سکتا ہے جس کی آنکھوں میں کتا پہ نہیں، یہ گڑبڑ ہو جائے گا. بولے گڑبڑ ہوگا کہ نہیں؟ یہ تعبیر نہیں، یہ کسی تو تعبیر درست نہیں ہے. اس وجہ سے قرآن مجید کہتا ہے کہ تم تنقید تو کرو لیکن تمہارا لب و لہجہ سنجیدہ ہونا چاہیے، حکمت کے ساتھ کہو. جیسے کہ بتایا ہم نے، قرآن مجید نے بتایا ہے نا، حضرت ابراہیم نے جو کیا کہ بھائی تم ان کو کیوں پوچھتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. یہ نے کہا انہوں نے، جن کے تمہارے ہاتھ بنا رہے ہیں. اب یہ بھی ہے جو اچھا پتھر ملتا ہے لے آتے ہیں، اس کو رکھ دیتے پوجنے لگتے ہیں. تو بھائی یہ معبود ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اس طرح کی باتیں جو ہیں ہم پیش کریں، کیونکہ فطری دلائل ہیں توحید کے، اور شرک کے فطرت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. چلیے، ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا. بس یہ مشرک میں عقیدے بڑا اچھا لگتا ہے، شارٹ کٹ راستہ ہے نا، بڑا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے صاحب، کچھ نہ کرنا پڑے، نہ مان، نہ روزہ، نہ کچھ، نہ خدمت، کچھ نہیں، بس صاحب ان کو خوش کر دیجیے، بس یہی اتنا ہے نا. یہ بہت اچھا ہے بھائی، بیڑا پار ہو جائے گا، ہے نا. مر جائیں تو کوئی قرآن مجید پڑھا دیجیے اور کچھ نہیں ہوگا. اور جو ہے مرتے وقت سورہ یاسین پڑھ جان نکل جائے گا، کچھ وہ جو ہے وہ ایصال ثواب کر دیجیے، بس اتنا ہی نا. ایک آسان راستہ ہے، بڑا آسان راستہ ہے. تو یہ بڑا شارٹ کٹ راستہ ہے، اس وجہ سے بڑا مزین، بڑا راستہ ہے. فطرت چاہتی ہے، بہت پسند کرتی ہے فطرت. چلیے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. بس کیجیے، انشاءاللہ کل جو ہے نا، کل یہاں سے چلے گا انشاءاللہ.